دوستوں، آتش فشاں زمین پر سب سے زیادہ ناقابل یقین قدرتی مظاہر میں سے ایک ہے۔ اگر آپ اس کے میگما سے بھرے مرکز میں گر جاتے ہیں تو آپ کا جسم تیزی سے بلبلہ بن کے اٹھے گا اور بغیر کسی نشان کے غائب ہو جائے گا۔ لہٰذا اگر وہ چیزوں سے چھٹکارا حاصل کرنے میں بہت اچھے ہیں تو ہم اپنے کوڑے سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ان کا استعمال کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس سے پہلے کسی نے کوشش کی ہے؟ ہم اپنا سارا کچرا ان تک کیسے پہنچائیں گے؟ کیا خطرات شامل ہوں گے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ صرف امریکہ ہی ہر سال تقریباً 254 ملین ٹن کچرا پیدا کرتے ہیں، اور اگرچہ اس سب کو آتش فشاں میں پھینکنا اس سے چھٹکارا پانے کے لیے ایک بہترین طریقہ لگتا ہے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں۔ آتش فشاں فطرت کے کچرے کو بھڑکانے والوں کی طرح نظر آ سکتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت زیادہ خطرناک اور غیر مستحکم ہوتے ہیں، جن تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کیا ان رکاوٹوں پر قابو پانا اس کے قابل ہوگا؟ یا کیا ہمارے کوڑے دان کو آتش فشاں میں پھینکنے سے ہمارے زمین کو مزید نقصان پہنچے گا؟ آتش فشاں میں کچرے کو ٹھکانے لگانے کی ہمارے جستجو میں پہلی رکاوٹ ایک فعال آتش فشاں کی تلاش ہو جو اس کام کو سر انجام دے سکے۔ دنیا بھر میں صرف 1500 ممکنہ طور پر ایکٹیو آتش فشاں ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر واضح وجوہات کی بنا پر انسانوں کے قریب کہیں بھی واقع نہیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے تمام کوڑے دان کو ایک فعال آتش فشاں تک پہنچانا کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے، اور ایک بار جب ہم وہاں پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ فعال آتش فشاں کی صحیح قسم بھی نہیں ہے۔ آتش فشاں کی جس قسم کی ہم تلاش کر رہے ہیں اسے شیلڈ آتش فشاں کہا جاتا ہے، ایک سست پھٹنے والی قسم جس میں لاوا کی مشہور جھیلیں ہوتی ہے جو آہستہ آہستہ زمین پر پھیلتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ بہت عام نہیں ہے۔ آپ کو ان کے ناراض کزن سے ملنے کا زیادہ جنہیں اسٹریٹو وولکینوز کہا جاتا ہے۔ اسٹریٹو وولکینو دھماکہ خیز پھٹنے کے لیے جانا جاتا ہے جو گرم گیس اور میگما کے دباؤ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ شاید ٹاؤن ڈمپ کے لیے سب سے محفوظ مقام نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم کافی خوش قسمت ہیں کہ ہمیں ایک اچھا فعال شیلڈ آتش فشاں مل گیا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے کوڑے کو وہاں پہنچانے کی لاجسٹکس کے بارے میں فکر کریں، آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ اسے اندر پھینکنا اچھا خیال ہے بھی کہ نہیں۔ اگر آپ سب سے پہلے کوڑا جمع کرنے والوں میں سے ایک تھے جنہیں آتش فشاں کے راستے تک گاڑی چلانے کے لیے رکھا گیا تھا، تو آپ جلدی سے اپنے کیریئر کے انتخاب پر سوال اٹھانا شروع کر دیں گے، کیونکہ آتش فشاں کا راستہ زہریلی گیسوں، لاوا کے چھڑکنے اور پرکشیپی پتھروں سے بھرا ہوا ایک خطرناک ماحول ہوتا ہے، اور چیزیں تب ہی خراب ہو جاتی ہیں جب آپ چیزیں اندر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں۔ 2002 میں ایتھوپیا کے محققین کے ایک گروپ نے 30 کلو گرام ردی کی ٹوکری کا تھیلا آتش فشاں میں پھینک دیا، اور اس کے نتائج دھماکہ خیز تھے۔ لاوا کی جھیلیں غیر مستحکم ہوتی ہیں، اس لیے اگر آپ ان کی سطحوں کو کسی ٹھنڈی چیز سے چھیدتے ہیں جیسے ردی کی ٹوکری، تو آپ دھماکوں کے سلسلہ وار رد عمل کو متحرک کریں گے جس میں دباؤ والی اور تیزابی بھاپ شامل ہے۔ تو کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اگر آپ پوری قوم کا کچرا وہاں پھینک دیں تو وہاں دھماکے کتنے بڑے؟ ٹھیک ہے، اسے تناظر میں رکھو۔ ہوائی میں لاوا کی جھیلوں میں پتھروں کے گرنے سے لاوا 85 میٹر ہوا میں گیا، اس لیے یہ شاید کچھ ایسا ہی منظر آئے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ اپنا ردی کی ٹوکری محفوظ طریقے سے آتش فشاں میں لے جا سکتے ہیں، تب بھی آپ کو فلٹر کے بغیر ہمارے کوڑے کو جلانے سے پیدا ہونے والی تمام فضائی آلودگی کے بارے میں فکر مند ہونا پڑے گا۔ اس کے علاوہ لاوا میں تمام مواد مکمل طور پر نہیں ٹوٹے گا، جس کا مطلب ہے کہ آلودگی پھیلانے والی باقیات باہر نکل سکتی ہیں اور آس پاس کے زمین کو آلودہ کر سکتی ہیں اور مختلف قسم کی گیس پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ خوفناک خیال کی طرح دکھائی دیتی ہے۔ اگر آپ اپنے کوڑے دان کو جلانے جا رہے ہیں تو کم از کم ایسا کیوں نہ کریں جہاں ہم جلانے کے ذریعے خارج ہونے والی حرارت کو توانائی کے نئے ذرائع پیدا کرنے کے لیے استعمال کر سکیں، یا اس کے بجائے شاید ہم صرف اپنے کوڑے کو خلا میں پھینک سکتے ہیں۔ یقیناً وہاں کوئی نقصان دہ اثرات نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہے نا؟ امید کرتا ہوں دوستوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔